اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات ہم بھی جاگتے. کہاں جاگتے ہیں؟ نہیں، سڑک پر جاتے. رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، گھومنا پھرنا شاپنگ کرنا، ایسا لگتا ہے رمضان ختم ہو گیا، وہ روحانیت وہ برکت سب ختم ہو جاتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. رمضان کا جو سب سے اہم ٹائم آیا وہ ٹائم ہمارا ہم سب سے زیادہ غافل ہوں گے. نہیں میرے بھائی، آخری عشرے میں شب قدر ہے. اس کی طاق راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اسی آخری عشرے میں اعتکاف ہے. اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لینا، اپنے آپ کو پابند کر لینا، مسجد سے نہیں نکلیں. اسی آخری عشرے میں شب قدر میں دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر. تو آخری عشرے کی قدر کریں، اس کو شاپنگ میں ادھر ادھر کوشش کریں. رمضان کی شاپنگ پہلے کریں. ایک بات بتاؤں، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اس سے بھی فرشتے کی دعا آپ کو ملے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغیب. جب بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کے بغل میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، اے اللہ تو میرے بھائی کو صحت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، اور فرشتہ کہتا ہے تیری بھی صحت اللہ اچھی کر دے. آپ دعا کرتے اے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت دے دے. میرے پیارے ساتھیوں، جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے اور فرشتہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے، سوچو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیا کرو، سامنے سے نہیں. یا تو سامنے سے ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ دعا کرواتے ہیں، پیٹھ پیچھے وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. یہ ایک سوال آیا کہ بہت سی مساجد میں 29ویں طاق رات کو قرآن کریم کی تکمیل کے بعد خصوصی طور پر ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اور عید میں بھی نماز اور خطبے کے بعد بالخصوص ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی جاتی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے 29ویں طاق رات یا کسی بھی طاق رات میں اجتماعی طور پر دعا کا ثبوت نہیں ہے. اب جیسے میں خطبہ تقریر کر رہا ہوں، تقریر کے دوران میں نے ایک دعا کی، آپ نے اس پر آمین بول دی، تو یہ اس کی تو بہرحال گنجائش ہے. لیکن ایک پوری اس کو اجتماعی دعا کی شکل دینا کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں اور سارے لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں اور امام دعا کرے اور باقی لوگ آمین کہیں، یہ شکل جو ہے یہ ایک خاص شکل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور عیدگاہ میں بھی عید کی نماز کے بعد اس طریقے سے دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں خطبے کے دوران امام صاحب دعا کریں، اور اسی دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو لے کے جایا جائے، حیض والی عورتیں بھی جائیں، اس دعا میں شامل ہو جائیں. ایک بات بولوں، یوٹیوب پر جاؤ اور سرچ کرو صوفی عبد الرشید. یہ افریقہ کے قاری ہیں، کیا نام ہے؟ صوفی عبد الرشید. بالکل افریقن کیسے ہوتے؟ گورے تو نہیں ہوتے، کالے ہی ہوتے ہیں. یہ کالے ہیں، افریقہ کے ہیں، کالے ہیں. اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے ہیں. کبھی رات میں ایئر فون لگا کے صوفی عبد الرشید کی کوئی تلاوت سنو، یہی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کی آواز میں سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میوزک بھول جاؤ. یہ جو میوزک سن کر کے سکون ملتا ہے یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. یہ اس بات کی نشانی، یہ سنکیت ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تمہارے دل میں قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے. تمہیں اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کو سب سے قیمتی عشرہ کہا گیا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ہمارے الٹی بات ہے. 20 رمضان تک تو سب صحیح چلے گا، آخری 10 جو دن ہوتے ہیں اس میں صاحب ہمارا شاپنگ کرنے میں اور عید کی تیاری کرنے میں اور ٹیلر کے ہاں جا رہے ہیں اور نئی سڑک اور دال منڈی کے چکر لگا رہے ہیں. بھائی یہ غلط طریقہ ہے. آخری عشرہ سب سے قیمتی عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں صرف رات میں 1 گھنٹہ آپ جو مسجد میں آ کے تہجد پڑھ لیتے وہ کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی اس آخری عشرے میں پوری رات جاگتے تھے. اور ہمارے ملک کے بہت سارے حصوں میں آپ جا کے دیکھیں، کلکتہ چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، بنگلور چلے جائیں، وہاں آخری عشرے کی بات الگ ہوتی ہے. پوری مسجد آباد رہتی ہے، رات بھر لوگ آ کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں.